السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب صالحات؟ امید کرتے ہیں سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28، 29 اینڈ 30 پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ لا يتخذ المؤمنون، نہ بنائیں مومن، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون سوائے، المؤمنین مومنوں کے، ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا، ذالک ایسا، فلیس من اللہ تو نہیں وہ اللہ سے، فی شیء کسی چیز میں، الا مگر ان یہ کہ تتقوا تم بچو، منہم ان سے، تقوا بچنا، ویحذرکم اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنی ذات سے، وإلی اللہ اور طرف اللہ ہی کے، المصیر پلٹنا ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیارے صالحات، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مومن کسی دشمن اسلامی جماعت کے چنگل میں پھنس گیا ہو اور اسے ان کے ظلم و ستم کا خوف ہو تو اس کو اجازت ہے کہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھے اور کفار کے ساتھ بظاہر اس طرح رہے کہ گویا انہی میں کا ایک آدمی ہے۔ تو پیارے صالحات، اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اولیاء، ولیوں کی جمع، ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے محبت اور خصوصی تعلق ہو، جیسے اللہ پاک نے اپنے آپ کو اہل ایمان کا ولی قرار دیا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان کو ایک دوسرے سے محبت اور خصوصی تعلق اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی یعنی دوست ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں اہل ایمان کو اس بات سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائیں، کیونکہ کافر اللہ کے بھی دشمن ہیں اور اہل ایمان کے بھی دشمن ہیں، تو پھر انہیں دوست بنانے کا جواز کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ پاک نے اس مضمون کو قرآن پاک میں کئی جگہ بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے تاکہ اہل ایمان کافروں کی دوستی اور ان سے خصوصی تعلق قائم کرنے سے گریز کریں۔ البتہ ضرورت اور مصلحت کے مطابق ان سے صلح اور معاہدہ بھی ہو سکتا ہے اور تجارتی لین دین بھی۔ اسی طرح جو کافر مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں ان سے حسن سلوک اور آب بھگت کا معاملہ بھی جائز ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ ممتحنہ میں آئے گی، کیونکہ یہ سارے معاملات دوستی اور محبت سے مختلف ہیں۔ یہ اجازت ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کسی کافر حکومت میں رہتے ہوں کہ ان کے لیے اگر کسی وقت اظہار دوستی کے بغیر ان کے شر سے بچنا ممکن نہ ہو تو وہ زبان سے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون، یعنی ایمان والے ایسا نہ کریں۔ اللہ پاک ایمان والوں کو ایک اہم ہدایت دے رہا ہے کہ وہ اپنے تعلقات میں احتیاط کریں۔ الکافرین اولیاء، یعنی کافروں کو دوست سرپرست نہ بنائیں۔ یہاں اولیاء سے مراد وہ قریبی دوست اور مددگار ہیں جن پر انسان مکمل بھروسہ کرے۔ من دون المؤمنین، یعنی مومنوں کے مقابلے، مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو چھوڑ کر غیر مسلموں کو اپنا خاص رازدار اور حمایتی نہ بنایا جائے۔ ومن یفعل ذلک، یعنی اور جو ایسا کرے، یعنی جو شخص اس حکم کے خلاف جائے گا، فلیس من اللہ فی شیء، یعنی اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، وہ اللہ کی مدد اور رضا سے دور ہو جائے گا۔ الا ان تتقوا منہم تقاہ، مگر اگر تمہیں ان سے ڈر ہو، اگر کسی جان یا نقصان کا خطرہ ہو تو وقتی طور پر ظاہری تعلق رکھنا جائز ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یعنی اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اللہ خبردار کر رہا ہے کہ اس حکم کو معمولی نہ سمجھو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، یعنی اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، آخرکار سب نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے ایک مسلمان کو اپنے دل کی دوستی، بھروسہ اور رازداری صرف اہل ایمان کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک، انصاف اور اچھے برتاؤ منع نہیں ہے، لیکن انہیں اپنا قریبی رازدار اور ایسا دوست نہ بنایا جائے جس پر مکمل اعتماد اور جو دین کے معاملے میں اثر انداز ہو۔ البتہ اگر کسی وقت خطرہ، ظلم یا جان کا ڈر ہو تو وقتی طور پر نرمی یا ظاہری تعلق رکھنا جائز ہے۔ اس آیت سے ایک آیت ریلیٹ کرتی ہے، سورہ ممتحنہ کی ہے۔ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جو تم سے دین کے معاملے میں لڑائی نہیں کرتے، مطلب غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ جائز ہے۔ اس آیت کا خلاصہ ہے کہ مومنوں کو اپنا اصل ساتھی اور رازدار بناؤ، غیر مسلموں سے اچھا سلوک کرو مگر دل کے مکمل بھروسہ نہ کرو۔ مجبوری کی حالت میں نرمی کی اجازت ہے، آخر میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔
اب ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ کریں گے۔ کل کہہ دیجئے ان تخفوا اگر تم چھپاؤ ما جو فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے او تبدوه یا ظاہر کرو گے اسے یعلمہ اللہ جانتا ہے اسے اللہ ویعلم اور وہ جانتا ہے ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے وما اور جو فی الارض زمین میں ہے واللہ اور اللہ علی اوپر کل شیء ہر چیز کے قدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ یہ آیت ہمیں ایک بہت اہم حقیقت سکھاتی ہے۔ اللہ کو ہمارے دلوں کے اندر کے خیالات، نیتیں اور راز بھی معلوم ہیں۔ انسان اکثر سمجھتا ہے کہ اگر وہ کوئی بات دل میں رکھے اور ظاہر نہ کرے تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ فرماتا ہے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ سب جانتا ہے، آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنے ظاہری اعمال ہی نہیں بلکہ اپنی نیت اور دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ قل ان تخفوا یعنی کہہ دو اگر تم چھپاؤ۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا رہا ہے کہ انسان جو کچھ چھپاتا ہے، ما فی صدورکم یعنی جو تمہارے دلوں میں ہے، دل کے راز، نیتیں، خیالات سب اس میں شامل ہیں۔ او تبدوہ یعنی یا اسے ظاہر کرو، چاہے تم اپنی بات ظاہر کر دو یا چھپا لو۔ یعلمہ اللہ یعنی اللہ اسے جانتا ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے، پوری کائنات کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ وَمَا فِي الْأَرْضِ یعنی اور جو زمین میں ہے، زمین کی ہر چیز ظاہر ہو یا چھپی سب اللہ جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نہ صرف جانتا ہے بلکہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت سے ایک آیت ریلیٹ کرتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یہی بات اور واضح انداز میں بیان ہوئی ہے۔ یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے، چھپی ہوئی نیتیں بھی اس کے علم میں ہیں، صرف ظاہر نہیں باطن بھی درست ہونا چاہیے۔ اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اب ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اس کا ترجمہ کریں گے۔ یوم تجد جس دن پا لے گا کل نفس ہر نفس ما جو عملت اس نے عمل کیا من خیر نیکی میں سے محضرا حاضر کیا ہوا وما اور جو عملت اس نے عمل کیا من سوء برائی میں سے تودو چاہے گا لو کاش ان بے شک بینہا درمیان اس کے وبینہ اور درمیان اس کی برائی کے امدم بعیدہ فاصلہ ہوتا ہے دور کا ویحذرکم اور وہ ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنی ذات سے واللہ اور اللہ رؤوف بہت شفیق ہے بالعباد بندوں پر۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیارے صالحات اس آیت میں بتایا جا رہا ہے جب اکیلا اللہ ہی بادشاہی کا مالک، عزت اور ذلت دینے والا ہے، ہر خیر والا ہے، تو ایمان والوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کے دوستوں سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھیں، کسی فائدے کی امید پر اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ رکھیں، اور جو شخص ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ کی دوستی میں سے ذرہ برابر حصہ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں ان کے شر سے کسی طرح بچنے کے لیے ظاہر طور پر دوستی کا اظہار جائز ہے، جبکہ دل میں ان کے کفر کی وجہ سے نفرت ہو۔ اسی طرح جو کافر مسلمانوں کے خلاف نہ لڑتے ہوں، نہ کسی لڑنے والے کی مدد کرتے ہوں، تو ان سے حسن سلوک اور مدارات جائز ہیں۔ ان آیات سے کسی مسلمان کے لیے مسلمانوں کے ملک کو چھوڑ کر کفار کے ملک میں رہنے کی کراہت بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں مسلمان کے لیے کفار سے دوستی کی عملی ثبوت کے بغیر رہنا اور اپنے اور اہل عیال کے دین کو بچانا مشکل ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان کہیں مغلوب ہے تو اسے جان بچانے کے لیے دوستی کا اظہار تو جائز ہے، مگر وہاں سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے علاقے میں آنا لازم ہے۔ ہاں بے بس ہو تو اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے۔ یہ اور اس مفہوم کی دوسری آیت مسلم حکومتوں کی خارجہ پالیسی کی وضاحت کرتی ہے۔ ان انفرادی معاملات میں مدارات کی وجہ سے کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم بعض لوگوں کے سامنے مسکراتے ہیں جبکہ ہمارے دل ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ یوم تجد کل نفس جس دن ہر جان پائے گی، قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے اعمال سامنے ملیں گے۔ ما عملت من خیر محضرا یعنی جو نیکی کی ہوگی حاضر ہوگی، انسان کی ہر نیکی اس کے سامنے موجود ہوگی، چھوٹی ہو یا بڑی۔ وما عملت من سوء اور جو برائی کی ہوگی، برے اعمال بھی مکمل طور پر سامنے آ جائیں گے۔
تودّ لو ان بینہا و بینہ، یعنی وہ جو چاہے گا اس کے اور اس کے درمیان انسان اپنی برائی سے دور ہونا چاہے گا، امدً بعیدہ، بہت دور کا فاصلہ ہو، وہ چاہے گا کہ کاش اس کی برائیاں اس سے بہت دور ہو جائیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، یہ ایک وارننگ ہے کہ اپنے اعمال درست کرو۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے، اگر اللہ کی مہربانی ہے کہ پہلے ہی خبردار کر رہا ہے تاکہ ہم سنبھل جائیں۔ یہ آیت ہمیں قیامت کے دن کا منظر دکھاتی ہے۔ اس دن ہر انسان کو اپنی زندگی کے تمام اعمال سامنے نظر آئیں گے، نیکیاں بھی برائیاں بھی۔ نیکی دیکھ کر انسان خوش ہوگا، لیکن برائی دیکھ کر وہ گھبرا جائے گا اور چاہے گا کاش یہ برائیاں مجھ سے بہت دور ہوتیں۔ اللہ پاک ہمیں پہلے ہی خبردار کر رہا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو درست کر لیں۔ یہ اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے کہ ہم پہلے بتا رہا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے، قیامت کے دن ہر عمل سامنے آئے گا، نیکی خوشی دے گی، برائی پچھتاوا، چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں چھپے گا۔ اللہ ہمیں پہلے ہی خبردار کر رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں موقع دیا جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔